ملی وہ ہدایتوں کا صلہ دیا وہ چراغ قبر نبی کا جسے کربلا میں بجھا دیا وہ سنان و تیروں کی بارشیں وہ علی کی ہمتیں کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے صبا کا گلا دیا ارے کہو وہ دل کہاں سے لائیں گے کہ حسین خیمے میں جائیں گے جسے ماں کی گود سے لائے اسے زیر خاک سلا آئے حسین کے چاہنے والوں یہ شام غریبہ بھی کیا شام غریبہ ہے ہمارے دل پارا پارا ہے عزادار لیکن شہزادی یہاں پہ موجود ہے شہزادی آپ کی بارگاہ میں آنکھوں کو جوڑ کے عرض کر رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں شہزادی ہم نہایت مجبور ہیں ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے لال کی عزاداری اسی شان سے ہوتی بیوی بس جاتے جاتے ان عزاداروں کو اتنی دعا دیتے جائیے کہ سارے آئندہ یہ سماج کے لال کے عزادار سلامت رہے بس عزاداروں شام غریبہ کی مجلس کے لیے آئے کیسی ہے شام غریبہ عزاداروں جانتے ہیں یہ ان کی شام غریبہ ہے 18 بھائیوں کی بہن چلتی ہوئی پاک میں بیٹھی اس کی 18 بھائی موجود تھے عزادارو حسین در خیمہ پہ آنے کے بعد حسین نے آواز دی اے زینب و ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام عزادارو زینب نے آواز دی اے اماں فضہ تھوڑی دیر کے لیے حسین کو خیمے میں بلائیے فضہ در خیمہ پہ آئی اے شہزادے حسین تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائے عزادارو تاریخیں بتاتی ہے کہ حسین نے کانپتے ہوئے قدموں سے خیمے میں اپنے قدم کو رکھا اب جو حسین کی نظر خیمے میں پڑی کسی بی بی کی ماں گزری تھی کسی کی حسین آئے بیویوں نے حلقہ کر لیا حسین کا کوئی حسین کے قدموں سے لپٹی جا رہی تھی اے آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اے بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں عزادارو حسین نے ایک ایک کو صبر دیا کرنے کے بعد حسین نے زینب سے کہا اے بہن زینب میں اپنے بیمار سے رخصت ہونا چاہتا ہوں عزادارو ایسے مقام پر بھی حسین نے آپ کو فراموش نہیں کیا بیمار کے خیمے میں حسین آئے شانہ ہلایا اے بیٹا سید سجاد اٹھو بابا آخری رخصت کے لیے آیا سید سجاد نے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ نگاہ کی اے بوبی اماں میرا بھیا علی اکبر میرا چچا حسین آئے اور سید سجاد نے کہا میرے لال سید سجاد کس کو پوچھو گے میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا اب کوئی باقی نہیں ہے میرے لال
اور بابا بھی اب مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں جہاں حسین نے ساری وصیتیں کی وہاں پر حسین نے کہا ہے سید سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 مہینے کے لیے کیسے سوال کیا۔ اجرکم اللہ آواز گریہ بلند ہو رہی ہے۔ عزادارو حسین خیمے کے آخری در پہ آنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ذوالجناب پہ سوار ہو۔ ذوالجناب پہ حسین سوار ہوتے تھے تو حسین کی شان یہ رہتی تھی عزادارو کہ بڑھ کے عباس بازو علی اکبر رجابوں کو تانتے تھے، جناب قاسم رقابوں میں پیروں کو ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، چاہنے والی بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اے بھیا حسین کسے تلاش کر رہے ہو؟ اب عباس نہیں آئے۔ اے بھیا حسین کسے تلاش کر رہے ہو؟ اب عباس نہیں آئیں گے، اب علی اکبر تمہیں سوار کرنے نہیں آئے گا۔ اے بھیا آؤ آج تمہیں سیلاب سوار کرائے گے، سیلاب تمہیں سوار کرائے گے۔ یہ کہہ کے سیلاب میں سوار مقتل میں آئے حسین، جنگ کرنی شروع کی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، ارے کہاں تک جنگ کرتے ہیں عزادارو؟ عاطف غیبی کی ندا آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ عزادارو ذوالفقار کو حسین میں میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی حسین پہ تیر مارتا تھا، کوئی حسین پہ تلوار مارتا تھا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، جس کے پاس کوئی حسین پہ پتھروں کی اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین زخموں سے چور چور، ذوالجناب پہ ڈگمگا رہے ہیں حسین۔ آواز دی اماں وہ وعدہ تو یاد ہوگا جو وقت حسین کیا تھا، جب بندے کا پر ٹوٹا تھا تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ کربلا میں آؤ گی۔ اے اماں سیدھے زمین پہ حسین آئے۔ عزادارو پورے مناظر کا ذکر نہیں کرتا، بس ایک مرتبہ آواز آئی الا قتل الحسین الا ذبح الحسین۔ عزادارو زمین کربلا کو زلزلے آنے لگے، سیاہیاں چلنے لگی۔ جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی، اے بیٹا سید سجاد اٹھو، دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ اب جو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، جیسے ہی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا حسین کا ساتھ لوگ سلام سید سجاد نے السلام عزادارو ختم شام غریبہ کی روایت۔ جناب سیدہ کہتی ہے کہ جب میرے بابا کا سر رو کے سینہ پہ بلند ہو گیا تو شبر کا فوجی دستہ تیزی سے ہمارے خیموں کی طرف بڑھا۔ عزادارو شبر نے نیزے کی انی سے پھوپھی اماں کے سر سے چادر اٹھا، جیسے ہی پھوپھی اماں کے سر سے چادر اٹھی پھوپھی اماں نے مراد کا رخ کیا، اے بھیا باپ بڑی شان سے مدینے سے لائے زینب بے رضا ہو گئی، زینب بے رضا ہو
जनाब सकीना कहती लक्ष्मी मेरी फूफी की चादर ले चुका तो एक मरतबा मेरे करीब आया। आने के बाद सकीना के रुखसार पे शिव ने तमाचे लगाने के बाद पूछा है सकीना ये जो तेरे कान में गोशवारे हैं ये मुझे ले दो। जानते हैं सकीना कहूँ 4-5 बरस की बच्ची है, मायूसी भरा जुमला गाए मुझे गोशवारे उतारने नहीं आते हैं। मेरे बाबा ने अपने हाथों से बचाया। नहीं पा सकता इसके आगे सैयदा ने अपने कानों पे अपने हाथों को रखा और रात का रुख किया। ये चचा मैं जान गई कि अब यतीम किसे कहते हैं। एहसास हो गया कि यतीम किसे कहते हैं। अज़ादारों फिर जनाब सकीना कहती है कि शेख जब मेरी बालियाँ ले चुका तो एक मरतबा अपने सिपाहियों को आवाज़ दी कि ख़याम हुसैनी में आग लगा दो। अज़ादारों सकीना रावी है कि जनाब सकीना ने कहा शिव ने आवाज़ दी कि हमारे खैमों में आग लगा दो। हमारे पहले खैमे में आग लगी, बीबियाँ दूसरे खैमे में बीबियाँ तीसरे खैमे में आई। अज़ादारों तारीख बताती है कि जब आखिरी खैमा बचा जिसमें सैयद सज्जाद थे एक मरतबा ज़ैनब आई और आने के बाद सैयद सज्जाद का शाना हिलाया। ये बेटा सैयद सज्जाद गश से आंखें खोलो मेरे लाल, देखो खैमों में आग लग गई है, ज़रा तुम इमाम वक्त हो ये बताओ कि सर नंगे खैमे से बाहर निकले इस खैमे में जल के मर जाए। अज़ादारों पहला मसला जो सैयद सज्जाद ने पूछा वो ये था अज़ादारों कि सर नंगे माँ बाहर निकलने का हुक्म सैयद सज्जाद। फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। अपने चेहरे को आखिरी 2-3 जुमले सुन ले मजलिस खत्म हो गई। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाए खैमे से बाहर निकल गए। अज़ादारों सारी बीवियाँ खैमे से बाहर आ गई। जब ज़ैनब खैमे से बाहर आ गई तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। अल्लाह जाने आप और मैं पढ़ूंगा सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। जनाब उम्मे कुलसूम से पूछा भाई की अमानत नजर नहीं आ रही है। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बहन ज़ैनब मैंने आखिरी मर्तबा सकीना को ख़याम हुसैनी में सज्जाद में आखिरी मर्तबा देखा था। अज़ादारों जानते हैं ज़ैनब जलते हुए खैमे में दाखिल हुई, सैयद सज्जाद को बाहर ला चुकी है ज़ैनब। अब जो ज़ैनब जलते हुए खैमे में दाखिल हुई तो अजब मंजर देखो, चारों तरफ आग लगी हुई थी, बीच में सैनी हुई जलते हुए खैमे के दरमियान में बैठी ज़ैनब आई। सकीना को उठाया, ये मेरी लाडली बेटी सकीना तुम बाहर क्यों नहीं आई? सुनेंगे अज़ादारों जुमला। सकीना ने क्या कहा फूफी अम्मा आपने सुना नहीं? सैयद सज्जाद ने क्या कहा है कि अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाओ। ये फूफी अम्मा आपके बाल बड़े आपके बाल आपने अपने चेहरे को छुपा लिया। फूफी अम्मा मैं बाहर नहीं जाऊँ। अपने गिरी आदा हो रही है नजर, दिल खोल कर रो बस खत्म हो रही है। शाम गरीबा आ गई, इसकी शाम गरीबा है, गरीबों की शाम गरीबा है, हसीनों की शाम गरीबा है। जली हुई किनार पे बीबियाँ बैठी हुई। अज़ादारों फिर वही मंजर पेश आया कि एक मरतबा ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से पूछा
اے بہن ام کلثوم، سارے بچے تو نظر آ رہے ہیں، سب کا دامن سے باندھ دیا، لیکن سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آخری روایت ہے ہزاروں مجلس ختم ہو رہی ہے، جیسے ہی جناب ام کلثوم نے کہا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، جناب زینب نے کہا اے ام کلثوم چلو سکینہ کی تلاش پہ چلے۔ عزاداروں مقتل میں زینب آئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بڑی آسانی سے ذرا زینب کے دل کا اندازہ لگاؤ عزاداروں۔ یہ وہی مقتل ہے جہاں علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی، جہاں قاتل کی لاش آئی ہے ایک ایک لاش کے قریب۔ آنے کے بعد پوچھا اے بیٹا علی اکبر، کیا تم نے اپنی بہن سکینہ کو کہیں دیکھا ہے؟ عزاداروں آواز ایسے ہی پھپھی اپنا ہم نے نہیں دیکھا۔ عزاداروں آگے بڑھی جا ایک ناقہ سوار نظر آیا، تمہیں سوار نظر آیا، کہا اے بھائی تم نے کسی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ کہا اے بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ابھی میں قرآن پہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس بچی کے رونے میں اطلاع کر دیا کہ میرے گھوڑے نے پانی سے کوئی آدمی نہیں چلائیں گے یہاں سے، کوئی نہیں کرے گا، کوئی بنانے بات